السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز میں آج کی اس ویڈیو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہونے والے ایک اہم مارکہ قادسیہ کی ابتدا اور رستم کا مقابلے سے گریز کرنے کے حوالے سے تفصیلات عرض کروں گا۔ ناظرین، سابات کے مقام پر کئی ماہ تک مجاہدین اسلام اور ایرانی مجوسیوں کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے موجود رہے۔ یزدگرد نے رستم کو کئی بار پیغام بھیجا کہ جنگ شروع کر دی جائے، لیکن رستم جنگ ٹالتا رہا۔ آخر جب یزدگرد کی طرف سے سخت حکم آیا تو رستم کو جنگ کے لیے اٹھنا پڑا۔ وہ 60,000 کا لشکر لے کر سابات سے نکلا اور قادسیہ کے میدان میں جا پہنچا۔ رستم کا یہ لشکر جہاں جہاں سے گزرا وہاں کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا آیا، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ خیال عام ہو گیا کہ اب کسریٰ کی سلطنت کے زوال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ رستم کی فوجیں جس دن سابات سے چلیں اسی دن سیدنا سعد بن ابی وقاص نے چاروں طرف جاسوس پھیلا دیے۔ اس طرح ان تک پل پل کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ ایک رات کچھ جاسوس لباس بدل کر رستم کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ ایسے میں ان کی نظریں ایک عمدہ گھوڑے پر پڑیں۔ ان میں سے ایک نے اس گھوڑے کی باگ تلوار سے کاٹ کر اپنے گھوڑے سے باندھ لی اور لشکر سے باہر نکلنے لگے۔ لیکن اسی وقت دشمن کے 2 سپاہی جاگ گئے۔ انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ تعاقب کرنے والوں میں سے ایک مشہور ایرانی افسر بھی تھا۔ وہ افسر 1000 سواروں کے برابر بہادر اور طاقتور مانا جاتا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر نیزے کا وار کیا۔ مجاہد جاسوس نے کامیابی سے اپنا دفاع کر لیا اور اس کا وار خالی گیا۔ پھر مجاہد جاسوس نے دفاعی وار کیا اور وہ نیزہ اس ایرانی افسر کے سینے کے پار ہو گیا۔ دوسرا ایرانی افسر آگے بڑھا تو وہ بھی مارا گیا۔ تیسرے نے فوراً امان طلب کی اور قیدی کی حالت میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس وقت تک ایرانیوں کے باقی لشکر میں بھی ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف سے ایرانی سپاہی ان کی طرف دوڑ پڑے، لیکن وہ لڑتے بھیڑتے ان کے درمیان سے نکل کر اسلامی لشکر میں پہنچ گئے۔ 60,000 کا لشکر منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس ایرانی قیدی کو سیدنا سعد کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اس نے قبول کر لی۔ وہ پہلے ہی اسلام سے متاثر ہو چکا تھا، اس لیے اسے اسلام قبول کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے بتایا وہ دونوں سوار جو مسلمان جاسوسوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں وہ کوئی عام سپاہی نہیں تھے، بلکہ یہ دونوں ہمارے لشکر میں 1000 سواروں کے برابر مانے جاتے تھے۔ جس مسلمان سپاہی کے ہاتھوں یہ دونوں ایرانی جنگجو مارے گئے ان کا نام طلحہ تھا اور وہ عام سے مجاہد سپاہی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس ایرانی فوجی کے قیدی کا نام مسلم رکھ دیا گیا۔ اس کے ذریعے ایرانی لشکر کے بارے میں بہت معلومات ہاتھ لگیں، بلکہ بعض حالات تو ایسے معلوم ہوئے جو کسی اور طرح معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلم اس کے بعد کے تمام مارکوں میں اسلامی لشکر میں شامل رہے۔ انہوں نے ہر موقع پر جاں بازی کے جوہر دکھائے۔ رستم وہ اب تک لڑنے سے جی چرا رہا تھا، شاید اسے اپنی شکست کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر صلح کی کوشش کی۔ سیدنا سعد کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اپنا کوئی قاصد میرے پاس بھیجو، میں صلح کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے سیدنا ربیع بن عامر کو بھیجا۔ وہ اس انداز میں روانہ ہوئے کہ تلوار کے دستے پر چیتھڑے لپٹ رکھے تھے اور لباس بالکل سادہ تھا۔ کمر میں رسی کا پٹکا تھا، تلوار اسی سے لٹک رہی تھی۔ ادھر ایرانیوں نے انہیں اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے خوب تیاریاں کیں۔ دربار کو سجایا، دیبا کا فرش بچھایا، ریشم کے پردے لٹکائے، شاہی تخت کو سجایا گیا، راستے کے دونوں طرف سپاہی کھڑے کیے گئے۔ سیدنا ربیع بن عامر ان کے درمیان سے چلتے ہوئے دربار تک آئے۔ دیبا کے فرش کے پاس گھوڑے سے اترے، اس کی باگ کو گاؤ تکیے سے اٹکایا۔ درباریوں نے باہر ہتھیار لینے کی کوشش کی اور طریقہ بھی یہی تھا کہ دربار میں داخلے سے پہلے قیدی سے ہتھیار لے لیے جاتے، لیکن انہوں نے ہتھیار اتارنے سے انکار کر دیا اور کہا تم لوگوں نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، اگر تمہیں اس حالت میں میرا دربار تک جانا منظور نہیں تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ درباریوں نے یہ بات رستم کو بتائی، اس نے اجازت دے دی۔ ربیع بن عامر نہایت لاپرواہی کی حالت میں آگے بڑھے۔ ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نیزے کو قالین میں گھونپتے گئے۔ اس طرح وہ پرتکلف قالین جگہ جگہ سے کٹ گیا۔ تخت کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے اپنا نیزہ زمین میں مارا، نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ اب بات چیت شروع ہوئی۔ رستم نے پوچھا اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ جواب ملا ہم اس لیے آئے ہیں کہ مخلوق کی عبادت کی بجائے خالق کی عبادت کی جائے۔ اس پر رستم نے کہا میں اراکین سلطنت سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ اس دوران درباری بار بار اٹھ کر سیدنا ربیع بن عامر کے پاس آنے لگے، ان کے ہتھیار دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے طنزیہ انداز میں کہا کیا ان ہتھیاروں سے ایران فتح کرنے کا ارادہ ہے؟ یہ سنتے ہی سیدنا ربیع بن عامر نے تلوار میان سے نکال لی۔ اس کی چمک
کفار کی آنکھوں کو خیرہ کر گئی، بجلی سی کوند گئی تھی۔ انہوں نے کہا اگر میری تلوار کی کاٹ دیکھنا چاہتے ہو تو ڈھال آگے کرو۔ ایک سپاہی نے ڈھال آگے کر دی، سیدنا ربیع بن عامر نے اس پر تلوار ماری، ڈھال 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سیدنا ربیع بن عامر سے بھی صلح کی بات چیت ناکام رہی۔ آخر میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ گئے۔ اس دن بھی ایرانیوں نے خوب ٹھاٹ سے دربار سجایا، تمام افسر تاج پہن کر کرسیوں پر بیٹھے۔ سیدنا مغیرہ گھوڑے سے اتر کر سیدھے رستم کی طرف گئے اور اس کے ساتھ جا کر اس کے تخت پر اس کے برابر بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ گستاخی تھی، چوبداروں نے انہیں بازو سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا۔ اب سیدنا مغیرہ نے کہا میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا ہے، مہمان کے ساتھ یہ سلوک ٹھیک نہیں۔ تمہاری طرح ہم لوگوں میں یہ دستور نہیں کہ ایک شخص خدا بن بیٹھے اور تم لوگ اس کے آگے جھکو۔ ہم میں تو بڑا کمانڈر ہو یا عام مجاہد، سپاہی سب برابر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے الفاظ سن کر انہیں شرم محسوس ہوئی، وہ بول اٹھے ہم سے غلطی ہوئی۔ رستم نے بھی شرمندہ ہو کر کہا یہ ملازمین کی غلطی تھی، میرے حکم سے ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں جہاد و قتال کی برکت سے مجاہدین اسلام کا رعب اور دبدبہ تھا کہ اس وقت کی سپر طاقتیں اور ان کے کمانڈر مسلمان سفیر سے معذرتیں کرتے تھے، ان کے مقابلے میں آنے سے کتراتے تھے۔ اس وقت تعداد کا رعب نہیں تھا، اسلحے کی جدت کی طاقت نہیں تھی، جدید ٹیکنالوجی کا ساتھ نہیں تھا، لیکن اس وقت مجاہدین اسلام کے پاس کچھ تھا تو وہ اللہ پر توکل اور اس پر اعتماد، اور یہی ان کی فتح کی چابی اور دشمن کی شکست کی ضمانت تھی۔ آج بھی امت مسلمہ میں وہی جذبہ اور توکل پیدا ہونے کی دیر ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کیا، پوری دنیا بھی مل کر ان کے سامنے آ جائے اور 1.5 ارب مسلمانوں میں سے صرف 10 لاکھ بھی اسی توکل اور اللہ پر اعتماد سے مٹنے کا عزم کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں آج بھی شکست نہیں دے سکتی۔ اقبال ہی نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مارکہ قادسیہ کی صورتحال جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔